آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کا پہلے تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے دلوں پر گناہ کر کر کے زنگ لگ جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے۔ اور جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے فرشتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا جو مرنے کے بعد ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہے ہیں کہ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو پچھلے نبیوں کے نام پر بنائی ہیں، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ نوح ہے اور سورہ مریم ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کچھ واقعات بھی اس میں رکھے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی عادت ہے کہ انسان جو ہے وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ سن کر زیادہ سیکھتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کے واقعات رکھے تاکہ یہ پہلے امتوں کے واقعات سن کر ہی جو ہے وہ اللہ کی مان لیں اور نبی کی مان لیں۔ اور یہ لوگ جو تھے وہ تانا دیتے تھے کہ جی قرآن پاک کے اندر تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے بھی اس کو مانا۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر آنے والے وقتوں کی باتیں بھی درج تھیں، اور اسی طرح نیک لوگوں کے تذکرے ہیں، جہنمی لوگوں کے تذکرے ہیں، حلال حرام کے تذکرے ہیں، اور پوری زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے، میرے نبی کو نہیں مانتے، تو قیامت والے دن ایسے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ اب دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوا، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن دل کے اندر ایک طرف ہے، ایک لگن ہے کہ اللہ ہمیں دیدار کروائے۔ تو اگر ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے اعمال کچھ کم ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو مہینے کے اندر ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال کچھ زیادہ ہوں گے تو ان کو جمعے والے دن اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوئی ہوگی، ان کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے تقویٰ پر ایسا عمل کیا ہوا ہوگا کہ جو ہر وقت اللہ کے سائے میں رہیں گے، ہر وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہوگا۔ اب جنتی جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے مانگو کیا مانگو، تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ دنیا کے اندر تو ہمیں جنت کے اندر تو ہمیں ہر نعمت مل گئی، کھانے بھی مل گئے، پینے بھی مل گئے، سہولیات بھی مل گئی، اب تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے، تو جنتی پھر آپس میں مشورہ کریں گے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ چنانچہ جو نبی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ایک اللہ کا دیدار رہ گئے۔ چنانچہ پھر جنتی لوگ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ پردے ہٹائیں گے تو سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے، اور پھر جب گھروں کے اندر واپس آئیں گے تو ان کی جو بیویاں ہوں گی، ان کی جو حوریں ہوں گی، تو وہ ان کے چہرے دیکھ کر کہیں گی کہ آپ کے چہروں پر تو بہت زیادہ نور آ گیا، اور جو ان کا نور ہوگا وہ ان کی بیویوں پر بھی پڑے گا،
ان کے بھی حسن و جمال کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. تو وہ آگے کیسے کہے گی کہ آپ کے چہرے پر بھی بہت زیادہ نور آیا ہوا ہے. تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ کا نور ان کے چہروں پر پڑا، اور جب یہ گھروں کے اندر گئے تو گھروں کے اندر جا کر ان کی بیویاں، ان کی جو حوریں ہوگی، ان پر ان کا نور پڑا. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہی کرتے رہے. اور یہ اللہ کا دیدار اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، آیات کا انکار کیا، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا. یعنی جب کسی نیک آدمی کی انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جو روح ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سبز رنگ کے جانور، ایک سبز رنگ کا پرندہ بن جاتی ہے، اور اس پرندے کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے اندر اس کو سیر کرواتے ہیں، جو نیک آدمی کی روح ہوتی ہے. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کو ہی جنت بنا دیتے ہیں. تو یہ انہی کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھیں. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں ان کو ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم. پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون. اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے. کتاب مرقوم. وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون. جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں.